أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابراہیم نے کہا کیا اللہ کے مقابلے تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ لوگ کہنے لگے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور آرام دہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا۔ یہ ان آیات کا آخری حصہ ہے جو کل پڑھی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر عراق میں ان کو پیدا فرمایا وہاں بت پرستی عام تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اور اپنے شہر سے دعوت توحید کی شروعات کی، اور یہی نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی ہوا، ان کا ڈیبیٹ ہوا، اور یہی وہ واقعہ پیش آیا جس کا سورہ انبیاء کی ان آیات میں ذکر ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوئی۔ جب اس آزمائش سے نجات ملی تو آپ نے اس وقت کے وسیع و عریض ملک شام کے شہر حران یا حاران ہجرت کر گئے جو اس وقت جنوبی ترکی میں واقع ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے اپنی اہلیہ سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ساتھ شام کے شہر حلب کی طرف اور اس کے بعد حلب سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور مصر سے بھی آپ کا گزر ہوا۔ یہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کے نکاح میں آئی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بعد کے بھی بہت واقعات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ فلسطین کے شہر الخلیل میں ہوئی ہے، جسے عبرانی ہبرو انگریزی زبان میں ہبرون کہتے ہیں، اور یہیں آپ مدفون ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں جس واقعے کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے عقلی اعتبار سے دلیلوں سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے، غلط ہے۔ ایک دن جو قوم کے مذہبی تہوار کا دن تھا اور جس میں لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ہی رہے، اور جب لوگوں نے حضرت ابراہیم سے بھی اس فنکشن میں چلنے کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا، معذرت کر دی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، جس کا ذکر سورہ صافات میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ بھی آپ بیمار ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شرک اور بت پرستی کو دیکھ کر روحانی طور پہ جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی، اس کی وجہ سے جو دل پر کیفیت طاری تھی، اس کو آپ نے بیماری کہا، کیونکہ ذہنی تناؤ اور دل کی بے سکونی بھی ایک بیماری ہے، اور موجودہ دور میں تو باضابطہ جو سائیکالوجی کے ماہر ہیں وہ اس کو مستقل ایک بیماری مانتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرایا جاتا ہے، چونکہ ان کو بالکل قرار نہیں تھا، اتنی زیادہ اس سے تکلیف تھی کہ بے چین تھے، اس انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ جب سارے لوگ شہر سے باہر نکل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا
کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں خدا نہیں ہو سکتی یہ ثابت کر دیں۔ چنانچہ آپ بت خانے میں تشریف لے گئے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے بت کے کاندھے پہ کدال رکھ دی۔ لوگ واپس ہوتے ہی بت خانے میں پہنچے۔ وہاں جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور اس بات کی تلاش شروع کی کہ آخر ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تہوار میں نہیں گئے تھے، اس لیے یہ شبہ کافی تھا اور لوگوں کو پہلے ہی سے شک تھا ان کے اوپر۔ دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بت پرستی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی حضرت ابراہیم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل سے انکار نہیں کیا، بلکہ بت پرستی کی جو غلطی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کہیں یہ حرکت اس بڑے بت نے تو نہیں کی ہے، انہی سے پوچھ لو۔ مقصد یہ تھا کہ بت پرستی کا غلط اور باطل ہونا اچھی طرح واضح ہو جائے۔ یہ مقصد سیدھی سادی گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقدمہ حکومت کے سامنے پیش ہوا اور اس زمانے میں مذہب سے پھر جانے والوں کی سزا یہی تھی کہ اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معمولی آگ میں جلانے کی سزا کو کافی نہیں سمجھا گیا، اس لیے خاص اہتمام سے لکڑیاں جمع کی گئیں، بڑے پیمانے پر آگ سلگا کر آپ کو اس میں پھینک دیا گیا، اور جس خدا کے حکم سے آگ جلتی اور جلاتی ہے اسی خدا نے آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ایسی ٹھنڈک بھی نہ ہو جو ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے خطرہ بن جائے، چونکہ جیسے گرمی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور تکلیف دہ ہے، ویسے ہی اگر بہت زیادہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو اس سے بھی تکلیف ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ خوشگوار ٹھنڈک ہو کہ جس سے سکون بھی ملے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام صحت اور سلامتی کے ساتھ بڑے پیمانے پر اس بھڑکائی ہوئی آگ سے باہر نکل آئے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو بیمار کہنا یا لوگوں سے سوال کرنا کہ شاید بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو، یہ جھوٹ نہیں تھا، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض حدیثوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو کذب قرار دیا گیا ہے، اسے جھوٹ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مشابہت کی بنیاد پر بھی کسی بات کو اسی لفظ سے بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات واقع کے خلاف تھی، اس لیے اس کو جھوٹ کا لفظ دے دیا گیا، لیکن حقیقی معنی میں اسے جھوٹ نہیں قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کے لیے اور دوسرے تمام انبیاء کے واقعے کے لیے ہمیں بعض مستند کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، جیسے مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن ہے جو 3 جلدوں میں ہے۔ اس میں بہت مستند حوالوں سے انبیاء کے ایسے واقعات جن میں سادگی سے ان کی پوری زندگی بھی بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ اس میں تحقیق بھی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سے دوسرے نبی کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کتنا فاصلہ تھا، کہاں بھیجے گئے، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، ان کے اصل کارنامے کیا ہیں۔ تو اس کتاب کے مطالعے کا میں مشورہ دوں گا، یہ بہت اہم کتاب ہے اس موضوع پر اردو زبان میں، قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمن سوہاروی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کی توفیق دے، آمین وآخر۔